صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموقن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توکل کرو اور یقین رکھو جیسا کہ توکل اور یقین کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طرح سے رزق عنایت فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں چلنا ہے ہم سب نے مل کے۔ بارگاہی ایسی ہے صاحب، ایک ایسے عاشق رسول کے جنہوں نے ادب مدینہ سکھا دیا اور رہتی دنیا تک سکھا دیا، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کر حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ آسمان کے نیچے جو سب سے زیادہ باعث ادب و احترام جگہ ہے وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، جہاں صبح و شام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 70 ہزار نوری فرشتے حاضری دے رہے ہیں، جہاں جبرائیل علیہ السلام کو بھی داخلے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری کے آداب بتائے، کیونکہ دین سارا ہی ناظرین، سارا دین عشق رسول و ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا، کہ زیر آسماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایسی ادب گاہ ہے، ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں، یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے۔ آج ایک ایسی ہی انتہائی بلند پایہ ہستی کی بارگاہ میں ناظرین ہم حاضری دیتے ہیں جو جلیل القدر طباطبائی، جن کی جائے پیدائش مدینہ طیبہ ہے، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ طیبہ میں، جن کا سارا گھرانہ علمی گھرانہ، جن کا سارا گھرانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والا گھرانہ، جن کے اجداد صحابی جو خود ائمہ اربعہ کے جید امام، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے ادب کو بھی ادب سکھایا، کہنے دیجئے مجھے، جنہوں نے ادب کو بھی ادب سکھایا، جن کی پوری زندگی مدینے کے در و دیوار کے ادب میں، مدینے کی فضاؤں کے ادب میں، مدینے کی ہواؤں کے ادب میں، مدینے کی پاک و مطہر مٹی کے ادب میں اور مدینے والی سرکار کے ادب میں ایسی سنہری ہوئی صاحب کہ وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے کہ اسی ادب کی وجہ سے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ آپ کا نام بن گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جید عالم، محدث، معلم، مقرر، شیخ الاسلام، حدیث و فقہ کے مستند ترین امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے قریباً 300 تابعین سے اکتساب فیض کیا، 70 اساتذہ کی سند کے ساتھ
دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درس دینے کا آپ کو شرف نصیب ہوا. اب مجھے یہ جملہ کہنے دیں صاحب, اور اس کو کہنے میں کوئی عار بھی نہیں ہے, کہ اذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ درس دینے کے لیے مسجد نبوی کا ممبر میسر آ جائے, جن کے اساتذہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں, جن کے ہم اثر اور دوستوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں, جن کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہو, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا صاحب, کہ حسینی اور صدیقی فیض بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو ملا, جن کی کتاب موطا امام مالک حدیث کی مسترن ترین کتب میں شمار ہوتی ہے, جن کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ فقہ میں موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں ہے, جو طبعاً انتہائی فیاض اور مہمان نواز تھے, جن کا شمار عبادت گزاروں میں متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہوتا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درس و افتاء سے ناظرین جو وقت بچتا وہ زیادہ تر عبادات میں اور تلاوت میں صرف کیا کرتے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور احترام فرماتے تھے. جس شان اور پروٹوکول سے حدیث بیان فرماتے اس کی نظیر نہیں ملتی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام زبان پر آتا تو چہرہ متغیر ہو جاتا. مدینے کی گلیوں میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے ناظرین, یہ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں صاحب. آج جو متجددین کہتے ہیں نا کہ بھائی جوتے اتار کے کیوں چلے گئے مدینے میں, یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت, اور کیسی سنت ہے ذرا سنیے, کہ مدینے کی گلیوں میں سواری پر سوار ہو کے جو ہے وہ سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہ کہیں نقوش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی نہ ہو جائے. چونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور سکھایا کہ رہتی دنیا تک اس گلشن ہستی میں جس کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہادی برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا, اس میں بڑے بڑے عالم زاہد عابد آئے اور آتے رہیں گے. ایسے عاشق رسول اور باادب بھی جو بے وضو سرکار علیہ السلام کا نام نہیں لیتے, لیکن ادب کا جو سلیقہ قرینہ اور طریقہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے ناظرین, اس کی شان ہی نرالی ہے. رہتی دنیا تک جب ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا رہے گا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تر زندگی ناظرین مدینے میں گزاری. کبھی مدینے میں آپ نے جوتے نہیں پہنے, ساری زندگی مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں رہتے تھے. جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو در و دیوار سے لگ لگ کر چلا کرتے تھے, کہیں غلطی سے پاؤں ایسی جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین پاک لگے ہوں. یعنی اس سے بڑھ کے ادب کا تقاضا اور کیا ہوگا ناظرین, کہ بہترین سواریاں آپ کے پاس تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ مدینے میں سواری پر سفر نہیں کیا کرتے تھے. اللہم صلی وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آغاز کرتے ہیں آپ سے مفتی صاحب. آج شخصیت ہی ایسی ہیں کہ مدینہ ہے کیا, مدینے کا ادب کیا ہے, یہ سکھایا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن سب سے پہلے دیکھیے وہ بات ہے نا کہ وہ کچھ بڑے کر کے جاتے ہیں جو نسلوں میں سرائیت کرتا ہے نا, وہ جو عشق پریویل کرتا ہے وہ نسلوں میں پھر سرائیت کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو امام مالک علیہ رحمہ کا بنیادی تعارف, خاندانی عظمت, ذرا وہاں سے آغاز کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. آج ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے کہ ان کی شخصیت کے ایک گوشے کو بھی لیا جائے تو یہ وقت نہ کافی ہوگا, جبکہ آپ کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے اتنے گوشے جمع فرما دیے ہیں, اتنے گوشے جمع فرما دیے ہیں, جس جہت سے دیکھیں آپ نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں. آپ کا نام مبارک حضرت امام مالک بن انس بن مالک, اور آپ کے دادا کا نام ابو عامر اصبحی. آپ کو آپ کے جو دادا تھے ان کی شان یہ کہ غزوہ بدر کے علاوہ ہر غزوہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے. دیکھیں بات آ گئی نا. تو دیکھیے وفاداری تو یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے, وفاداری بھی ادب بھی, جن کے رگوں کے اندر خون ہو وفاداری کا اور آقا علیہ السلام کی مصاحبت کا اور نبھانے کا. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اگر ایک پیکر عشق کے طور پر دیکھیں تو جس کی جھلک آپ نے اپنے انٹرو کے اندر دی ہے, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا فقی, آپ جیسا محدث, اور پھر آپ جیسا عشق, یہ دونوں چیزیں بہت کم آپ کو کسی جگہ جمع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کیونکہ علم کے نقطہ کمال پر ہو کر
عشق اور جنون کے نقطہ کمال پر ہونا، اللہ اکبر، یہ انفرادیت ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. مطلب یا جنون رہتا ہے یا علم رہتا ہے. کمال یہ کہ جنون بھی اور علم بھی ہے. یعنی علم کا بھی نقطہ کمال ہے اور عشق اور جنون کا بھی واہ نقطہ واہ کمال. واہ واہ واہ. اور آپ نے جیسے مدینہ کا ادب کیا اور مدینہ کی گلیوں کا ادب کیا، وہ جو جنون ہے جہاں کہیں دلیل موجود ہوگی تو دلیل تو سکھاتی ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، وہ تو بہت ساری فلیکسیبلٹی لے کر آتی ہے دلیل، لیکن عشق بھی اپنے کمال پر ہو اور علم بھی اپنے کمال پر ہو، یہ بڑی بات، یہ امتیاز امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان. 93 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے. 93 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے اور آپ نے کم و بیش 300 سے زیادہ تابعین کا زمانہ پایا اور ان سے ملاقات کی اور ان سے اکتساب فیض کیا. اس اعتبار سے آپ تبع تابعین کے درجے میں، وہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو آپ اس تیسرے طبقے میں آتے ہیں جس کی آقا علیہ السلام نے خود تعریف فرمائی دور کے اعتبار سے کہ وہ بہترین زمانہ ہوگا. تو لہٰذا تبع تابعین کے اعتبار سے آپ نے بہترین زمانہ پایا اور آپ کے ہم اثروں کو دیکھیں. وہ بتائیے نا ذرا زمانہ کیا. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم اثر بھی اور آپ نے ان سے اکتساب فیض بھی کیا. استاد بھی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگرچہ ان کی ولادت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 13 سال قبل ہوئی، 13 سال وہ عمر میں بڑے ہیں، مگر یہ کہ احادیث جہاں انہوں نے ان سے اکتساب فیض کیا وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ سے احادیث لیں، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا اس میں استاذ اور شاگرد یوں نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے زمانے میں کہ آپ کسی سے سال ہر سال پڑھیں گے اور کوئی کلاس پڑھیں گے. ایک حدیث بھی کسی سے اخذ کر لی، حاصل کر لی ان کے سورس سے اور ان کے ریفرنس سے، تو پھر استاد اور شیخ میں اس کا نام آتا تھا. یعنی ایک دوسرے سے اکتساب فیض ہوتا تھا. ایک دوسرے سے اکتساب فیض. میں نام بھول رہا ہوں، ائمہ اہل بیت میں ہی ایک شخصیت ایک ہستی ہیں اسی دور میں کہ 20 برس آپ کی عمر ہے اور آپ مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما درس دے رہے ہیں، اور اس درس کے اندر امام مالک علیہ رحمہ جو ہیں وہ تشریف فرمائے. آپ کی عمر اس وقت بہت زیادہ ہو چکی تھی. جی، چونکہ آپ مدینہ میں رہے اور مدینہ ہی مرکز تھا تابعین کا بھی اور اہل بیت اطہار کا بھی، اور چنیدہ شخصیات وہ ساری مدینہ سے پیار کرنے والے اور مدینہ میں رہنے والے، اور آپ مدینہ میں رہے تو دیکھیے آپ کا اعزاز اور آپ کا امتیاز کہ آپ مفتی حرمین شریفین ہوئے، آپ امام دار الہجرت ہوئے، آپ امام مدینہ ہوئے، مسجد نبوی کے مدرس ہوئے، اور آپ نے 16 یا 17 سال کی عمر مبارک میں آپ نے افتاء یعنی فتویٰ دینے کا عمل جاری فرمایا. اور احتیاط کا عالم یہ تھا کہ اس وقت تک آپ نے فتویٰ نہیں دیا جب تک 70 اپنے پائے کے علماء نے تصدیق نہیں کر دی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے اور آپ اپنی افتاء آپ جاری فرمائیں، آپ فتویٰ دیں. اچھا، جو زمانہ ہے وہ زمانہ اتنا قیمتی زمانہ ہے. آپ یہ دیکھیے، ایک تو تابعین کا تابعین کا دور ہے اور جو کچھ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سرکار کے صحابہ سے اخذ کیا وہ وہ ایکسپلور ہو رہا تھا. جی. اور اس زمانے کے اندر ممتاز ہونا، نمایاں ہونا سیلفی ایک بہت بڑی بات تھی. یہ دیکھیں نا، کیونکہ صاحبان علم کے اندر ممتاز ہونا یہ ایسے کوئی عام درجہ نہیں ہے. کہکشاں تھی صاحبان علم کے مابین اس امتیاز پہ پہنچ جانا. اور مدینہ میں چونکہ رہتے تھے اور جلیل القدر ہستیاں مدینہ میں تھیں، اور جو مدینہ میں مستقل نہیں رہتے تھے، کون ایسا اس دور کا تابعی ہوگا یا تبع تابعی ہوگا جو مدینہ نہیں آتا ہوگا. اللہ اکبر. تو لہٰذا وہ تو مرکز تھا نا، لوگ چل کر جاتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے اس شہر میں تشریف فرماتے جہاں سبھی لوگ دنیا بھر سے چل کر آتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ملاقات فرماتے اور تبادلہ ہوتا احادیث کا بھی. اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فقہ مالکی کے جو اصول ہیں ان میں سے آپ تعامل الناس، تعامل اہل مدینہ، اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں کہ اہل مدینہ کی پریکٹس کیا ہے. کیونکہ اہل مدینہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر، صحابہ کرام کی تعلیمات پر، اور قریب کا زمانہ ہے لہٰذا ان تعلیمات کے اوپر قائم ہیں. تو آپ جب کسی شے کا فتویٰ دیتے تھے تو قرآن مجید کو دیکھتے، حدیث مبارکہ کو دیکھتے، اور پھر تعامل اہل مدینہ، یہ آپ کے امتیازات میں شامل. بات آگے بڑھاتے ہیں. سید صاحب، اب تو ظاہر ہے آپ نے کلام فرمانا ہے، اور یہ تو آج تو چونکہ ادب مدینہ جنہوں نے سکھایا ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں،
اور بلکہ یوں کہیے کہ ادب خاک مدینہ جنہوں نے سکھایا. تو یہ تو آپ کے جد کا مدینہ ہے نا. تو آپ نے ذرا بتانا ہے صاحب کہ امام مالک علیہ رحمہ کی جو تعلیم و تربیت ہو رہی ہے خاص طور پہ حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، اور پھر آپ کے اساتذہ اور علمی مقام خاص طور پہ، لیکن اس میں آپ نے ذکر کرنا ہے موطا امام مالک کا بھی ضرور. جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وبارک وسلم. بہت شکریہ جنید بھائی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. اللہ اکبر. اور ایک مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنت. آئے ہے سبحان اللہ. 2 جنتیں. 2 جنت. کیا بات ہے. تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور ڈرتا کون ہے؟ علماء. سبحان اللہ. اور علماء کے اوپر یہاں الف لام ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ نکرہ نہیں معرفہ ہے. کوئی خاص علماء ہیں، ہر عالم کی یہ شان ہے. آہا سبحان اللہ. وہ خاص علماء یہ ہیں کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاص ہستی ہیں کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں علمی گھرانہ ہے. ہر طرف علم کا دور دورہ ہے. آپ کے دادا ابو عامر جو کہ مقام صحابیت کے شرف سے شرف یافتہ ہیں اور صحابہ اکرام علیہ رضوان سے علم کا فیضان حاصل کر چکے ہیں. جی. وہ علم کا فیضان سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. حضرات صحابہ اکرام میں جو مقام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور اس کو آگے بڑھایا. سبحان اللہ. اور ان لوگوں سے علم حاصل کرنے والے جو تابعین حضرات تھے، ان میں ان تابعین حضرات نے اس علم کی دولت کو آگے بڑھایا جن میں حاصل کرنے والے نافع، مولا ابن عمر، سعید مقری، نعیم، زہری، ابن مقدر، عبداللہ بن دینار، ایوب اور بے شمار تابعین حضرات ہیں. ان حضرات عالیہ کا اپنا اپنا ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر ہم ہر فرد کے اوپر بات کرنا شروع کریں تو یقین جانیے کہ ہم اس کی اس معراج کو پہنچ نہیں سکتے. یعنی ہر شخص اپنی جگہ جو ہے بلند اسٹیچر ایک مینار ہے. سبحان اللہ. ایک نور کا مینار ہے. ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک نور کا مینار ہے جس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. کیوں کہ یہ نور والے سے نور کیا کہنے، یہ نور والے سے نور لے کر آئے. اب ان نورانی ہستیوں سے اس علم کے محبت سے جناب حضرت امام مالک نے جب علم کا فیضان لیا تو صرف علم ہی نہیں لیا بلکہ ان کے عادت و اطوار اور کردار کو بھی سیکھا. اور وہاں سے وہ ادب کی خوبو ان کے اندر ایسی پیدا ہو گئی کہ پھر مدینہ منورہ کا وہ ذرے ذرے کا ادب کرتے تھے. اچھا بات یہ ہے کہ جن سے علم اخذ کیا، جن سے فیضان لیا، اس پہ 4 چاند لگے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں آنے کے بعد. میں اسی جملے کی طرف آ رہا تھا کہ اس میں جو خوبصورتی پیدا ہوئی ہے، جو کمال پیدا ہوا ہے، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دانو تلمس طے کرنے کے بعد کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو پھر یقین جانے کہ امام مالک کے علم کو جلا مل گئی. سبحان اللہ. سبحان. اور وہ علم کو جلا حاصل ہوئی ہے، وہ نور حاصل ہوا ہے کیونکہ نور والا گھر ہے. نور والے گھر سے جو نور مل رہا ہے پھر اس نور سے خود آپ منور ہو گئے اور ایسے منور ہوئے کہ پھر آپ نے آگے دنیا میں پھر ایسے قیمتی افراد پیدا کیے. امام شافعی، امام سوری، امام ابن عیینیہ، یحییٰ انصاری، یحییٰ القطان، ابن مہدی، عبداللہ ابن مبارک، ایک بہت بڑی فہرست ہے. اس پہ ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور یہ بتائیے آپ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے احتساب فیض کیا لیکن ساتھ ساتھ 300 تابعین سے بھی ہے آپ نے اس وقت کے، یعنی یہ جو آپ نام لے رہے ہیں اس میں 300 تابعین بھی شامل ہیں. تابعین بھی شامل ہیں. 300 تابعین اکرام وہ عظیم ہستیاں شامل ہیں کہ جن کا نام گنوانا بھی بہت بڑی برکت والی بات ہے کہ ان حضرات نے بھی علوم حاصل کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ علم جو صحابہ سے چلا آ رہا تھا سینہ بسینہ، یہ وہ علم نہیں ہے جو زبانوں سے آ جائے بلکہ یہ وہ علم ہے جو سینے سے. اچھا مختصراً ذرا حدیث، فقہ اور موطا امام مالک کے حوالے سے. موطا امام مالک کیونکہ پہلی کتاب ہے حدیث شریف کی اور امام مالک نے اس کتاب کو جب مدون فرمایا تو عباسی خلفاء یا عباسی خلیفہ کے کہنے پر آپ نے یہ کتاب مدون فرمائی. اس کتاب کے اندر جو آپ نے سب سے بہترین کام کیا وہ یہ کہ پوری کی پوری احادیث کو فقہی ابواب میں طے کیا اور حدیث شریف کے ساتھ ساتھ فقہ کے مسائل کو بھی بیان کیا.
اور نہ صرف صحابہ کے ساتھ روایت نہیں ہے بلکہ صحابہ کے آثار کو بھی جمع کیا، مراسیل کو بھی جمع کیا، اور ان تمام خصوصیات کو جمع کرنے کے بعد یہ پہلی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے، یہ پہلی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے کہ جس میں امام مالک نے تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کیا کہ اس سے پہلے کسی اور نے اس انداز سے جمع مستند ترین کتاب، مستند بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر موطا امام مالک پہ اگر ہم بات کریں تو ایک تفصیلی گفتگو ہمیں چاہیے، لیکن آپ اپنا بھی حصہ ڈالتے ہوئے اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک تو یہ علمی مقام ہے آپ کا کہ جہاں پہ دنیا جو انگشت بدندہ ہیں، اور ایک آپ کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق اہل بیت، ادب مدینہ، عشق مدینہ، کہ مدینے کی فضا ہو یا مدینے کی خاک ہو، اپنی آنکھوں کا سرما بنایا آپ نے خاک مدینہ کو، ذرا بتائیے وہ عشق کی بات ہے اور محبت کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اگر دوسرے لفظوں میں ہم یہ بات اس اعتبار سے کریں کہ ادب رسول اور ادب مدینۃ المنورہ یعنی شہر رسول کا اگر استعارہ کسی ہستی کو کہا جائے گا تو وہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شخصیت کے بہت سارے گوشے ہیں، لیکن جیسے ہی امام مالک کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے جو خیال جاتا ہے اس تعلق کی جانب جاتا ہے جو تعلق جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا ادب اور احترام کا تعلق تھا۔ اب جب مدینۃ المنورہ اور خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے ان کے ادب اور احترام کی بات کرتے ہیں، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے سرنامہ کلام میں اس جانب ذکر کیا ہے۔ دیکھیے برہنہ پا ساری زندگی مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں گزار دینا، اور وہ سخت ترین موسم کے جب جو ہے زمین بھی آگ جو ہے نا نکالتی ہو، اور جس وقت زمین پر جو ہے برہنہ پا چلنا گویا کہ ایک طرح سے آزمائش اور کلفت سے کم نہ ہو، اس کیفیت میں بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں میں جوتے محض اس وجہ سے نہ پہنے کہ کہیں میرے جوتے اس مقام پر نہ پڑ جائیں کہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نورانی نالین لگے تھے۔ جبکہ آج کے دور میں کوئی اگر برہنہ پا مدینے کی گلی میں چلتا ہے، ایون وہ جو حرم پاک کے اگر فرش پہ آپ قدم رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک وائٹ فرش ہے، ایک گرے فرش ہے، جی بالکل، تو جو گرے فرش ہے وہ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ گرم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ وہاں قدم نہیں رکھ سکتے بغیر جوتیوں کے، جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنا اس وقت کے دور کو دیکھیں تو کیا عشق ہوگا، کیا معیار ہوگا، کیا سختی ہوگی اس موقع کی، یقیناً یہ وہی جان سکتا ہے جو ان کیفیات سے گزرا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ترین سواریاں اپنے پاس رکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو سواری پر سوار ہیں، لیکن مدینۃ المنورہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے کہ کہیں میرے جانور کے جو ٹاپے ہیں وہ مدینۃ المنورہ میں کسی ایسے مقام پر نہ لگ جائیں اور اس سرزمین کی جو ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ کم کھانا آپ کا جو ہے ایک مشغول اور مرغوب جو ہے مشغلہ تھا، آپ کم سے کم کھاتے صرف اس نیت کے ساتھ کہ مجھے رفع حاجت کے لیے کم سے کم مدینہ سے باہر جانا پڑے۔ اچھا، اس کی لاجک کیا تھی؟ اس کی لاجک صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ کم جانا، مدینہ سے کم باہر نکلوں، کم کھاؤں گا تو رفع حاجت کم ہوگی، تو اس کے لیے چونکہ وہ مسجد مدینۃ المنورہ کی زمین استعمال نہیں فرماتے۔ میں یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اصل میں اس میں ایک سوال اور بنتا ہے کہ حدود حرم جو ہے پھر اس کا مطلب ہے اس وقت سمٹی ہوئی تھی، ہے نا، جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ باہر جانا آنا جو ہے وہ ایک آزمائش کا معاملہ تھا، اور وہ پھر اس مٹی سے محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اس سے باہر نہیں جانا چاہتے، اور اس کا بنیادی آپ کے سامنے جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی کہ وہ چاہتے تھے، میری خواہش اور آرزو انہوں نے یہی ذکر کی کہ میں اسی زمین کو اپنا مدفن بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک اور بات اس میں کسی پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا، رفع حاجت کے لیے جب آپ جاتے تھے تو آہستہ قدموں سے جاتے تھے، اور جب مطلب اپنا لوٹتے تھے تو تیزی کے ساتھ لوٹتے تھے، یہ کیا وجہ؟ یہ تو الٹا معاملہ ہے نا، جانا تیزی سے جانا چاہیے، واپسی میں آپ آہستہ، کہ آہستہ اس لیے آتا ہوں کہ اگر قضا ہے تو یہی آ جائے، اور تیزی سے اسے لوٹتا ہوں کہ اگر قضا ہے تو مدینہ المنورہ۔ یہ اس ادب اور احترام کے اور نہ جانے کتنے مظاہر آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک شخص نے جب جو ہے آپ کے سامنے کہہ دیا معاذ اللہ، اس نے مدینہ کی مٹی کے حوالے سے کچھ کمزور لفظ کہہ دیے، تو آپ نے جو ہے اسے 30 درے مارنے کا حکم دیا۔ تو کسی شخص نے کہا کہ آپ نے اتنا سخت فتویٰ کیوں دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس بات کا حقدار تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس زمین کو اس نے برا کیسے کہا ہے، اس مٹی کو اس نے برا کیسے کہا ہے کہ جس پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے۔ یعنی علامہ صاحب اب ذرا یہاں جملہ ایک دے دیجئے، آپ ذرا دے دیجئے، یہ عشق والی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ ناموس خاک مدینہ ہے، سبحان اللہ، جس کا احترام یہ ہے کہ سر جو ہے تن سے جدا ہو جائے، تو ناموس رسالت کی جب بات آئے گی تو معاملہ کیا ہو؟ بالکل بالکل، یہ ہمارے بزرگوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیرت کا جو معاملہ تھا نا، وہ بڑا واضح اور نمایاں ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔
وصحبه وبارك وسلم. ایک تو ظاہر ہے جو آپ کی نسبت، آپ کی محبت سرکار علیہ السلام سے، پھر سرکار علیہ السلام کے اقوال، ان کی احادیث مبارکہ کا دیکھیں یہ تو طے ہے نا مفتی صاحب کہ بغیر سرکار علیہ السلام کے اذن کے منبر رسول پر تشریف فرما ہو کہ آپ مسجد نبوی جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے مسلمانوں کا، جہاں سرکار خود تشریف فرمائے، تو درس نہیں دے سکتے. تو جو انداز تھا آپ کا مجالس دروس کا وہ ذرا بتائیے، اور تھوڑا سا تذکرہ ذرا علامہ صاحب نے فرمایا، اور جو ادب آپ اختیار کرتے تھے حدیث بیان کرتے ہوئے وہ بھی بتائیے، پھر کچھ تلامذہ کا ذکر ویسے بھی ہوا، کچھ شاگردوں کا آپ بھی ذکر بتائیے ہمیں. جی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیک کرے ادب، پیک کرے عشق، آہا، پیک کرے اخلاص، واہ، پیک کرے علم، سبحان اللہ، پیک کرے تفقہ، سبحان جس جہت سے دیکھیں منفرد. آپ جب حدیث پڑھاتے تھے تو وہ خاص اہتمام جو آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ادب رسول کی آئینہ داری کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ آپ غسل فرماتے، پھر نئے کپڑے پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر مسند پر بیٹھتے، اور پھر آپ بات شروع کرتے. اللہ. اور جب آپ حدیث پڑھاتے تو سینکڑوں لوگ اخذ حدیث کے لیے اور اخذ علم کے لیے آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیے ہوتے، اور آپ انہیں علم پڑھا رہے ہوتے. اللہ اکبر. اور اس دوران آپ پھر کسی اور طرف متوجہ ہونا گوارا نہیں کرتے سبحان اللہ. تھے. اچھا، یہ جو وصف ہے قطع کلام کی انٹرپشن، یہ وصف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ جب آپ احادیث بیان فرمایا کرتے تھے تو بغیر غسل کے آپ احادیث بیان نہیں کرتے تھے، تو یہ منتقل ہوا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، ایسے اہل بیت اطہار سے اور اکابرین سے اور انہی کے طور طریقوں سے یہ سارا ادب آگے چل رہا ہے اور چلتا رہا. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سارا اہتمام فرماتے، اور آپ دوران واعظ یا دوران درس حدیث آپ کسی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے. اسی کا اظہار ہوا کہ جب ایک بار بچھو نے آپ کو ڈسنا شروع کیا، وہ قمیص مبارک کے اندر داخل ہو گیا، اور 16 مرتبہ اس نے آپ کو ڈسا. 16 مرتبہ. اس سے آپ کا چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہوتا رہا درد کی کیفیت سے، مگر نہ تو آپ نے اپنا درس حدیث روکا، نہ اس کو ہٹایا، نہ قمیص مبارک کے اندر ہاتھ ڈالا، نہ اس کے جسم کی طرف کوئی پرواہ کی. تو جب درس کے اختتام پر کسی نے پوچھا حضرت آج آپ کی کچھ ایسی کیفیت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو پھر آپ نے ان کے پوچھنے پر اظہار فرمایا کہ ہاں یہ وجہ تھی، اور فرمایا کہ یہ میں نے اپنی شجاعت اور بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کیا کہ میں بہت تحمل والا یا برداشت کرنے والا ہوں کہ اتنی تکلیف بھی آئے تو میرے اندر بہادری ہے. فرمایا صرف ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی، اور آقا علیہ السلام کی حدیث کا ایسے ادب کرتے تھے کہ جیسا ادب خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. یہاں اس کے ساتھ ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. بتائیے. ایک بار جب آپ درس حدیث دے چکے تو ایک شخص آ گیا، اکلوتا ایک، ون اینڈ اونلی. وہ آیا، اس نے کہا حضرت میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو میں نے وہ حدیث سننی تھی جو آج آپ نے درس میں بیان فرمائی، تو میرا درس رہ نہ جائے، تو میں سفر کر کے آیا ہوں، تو آپ مجھے درس دیجئے. آپ نے فرمایا بیٹھو. یہ نہیں کہ اس وقت پھر شروع کر دیا، آپ پھر تشریف لے گئے گھر، آپ نے پھر غسل فرمایا، پھر لباس تبدیل فرمایا، پھر خوشبو لگائی، پھر وہ سارا اہتمام کر کے آپ مسند پہ بیٹھے. مسند پہ بیٹھ کے آپ نے من و عن اسی اہتمام سے درس دیا. یہ نہیں کہ اب ایک آدمی ہے تو آپ ٹائم پاس کر دیں، جلدی کر دیں، کیا ضرورت. اسی اہتمام سے آپ نے سارا درس دیا. تو جب سارا درس دے لیا تو اس شخص نے آپ کا شکریہ ادا کیا، حضرت آپ نے مجھ اکیلے فرد کی خاطر آپ نے اتنا اہتمام کیا سارا. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے پہلے بھی اسی ایک کی خاطر یہ اہتمام کیا تھا، اب بھی اسی ایک کی خاطر یہ اہتمام کیا ہے. اس سے غرض نہیں ہے کہ سامنے کون بیٹھا ہے اور کتنے بیٹھے ہیں. گویا ان کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدیث آگے پہنچانا اور منتقل کرنا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے آگے شاگرد، آپ نے اس علم کو کیسے منتقل فرمایا، تو آپ کے شاگردوں کے اندر سب سے بڑا نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے. امام شافعی آپ کے شاگرد رہے، اور امام شافعی کے شاگرد ہوئے امام احمد بن حنبل. لہٰذا اس اعتبار سے آپ، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد. تو امام محمد وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں. تو امام محمد جب آپ کے شاگرد ہیں
تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ چاروں فقہی مذاہب کے اندر آپ کا علمی فیض جاری و ساری ہو گیا. سبحان اللہ. فقہ حنفی کے اندر آپ کا فیض آ گیا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. امام شافعی خود براہ راست شاگرد ہوئے اور امام احمد بن حنبل وہ امام شافعی کے شاگرد ہوئے. گویا چاروں فقہی مذاہب کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی فیضان جاری و ساری ہے. اور اگر یوں کہیے کہ اس علمی فیضان کی جو مدر باڈی ہیں وہ ائمہ اہل بیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو اگر یوں دیکھا جائے تو حسینی جو ہے بنیادی طور پہ فیض وہ جاری ہوا چاروں سلسلہ. امام جعفر صادق چونکہ یہ تو وہ گھرانہ تھا کہ جو باب العلم کے وارث ہوئے. آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو باب العلم قرار دیا اور یہ اسی گھرانے کے چشم و چراغ تھے. تو انہوں نے ہی سارے پودے لگائے اور انہی سے ہی وہ فیض آگے چلتا رہا. اچھا فیاضی اور مہمان نوازی بھی کمال تھی آپ کی شخصیت کے اندر. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی جب تشریف لاتے تھے حالانکہ وہ آپ کے شاگرد تھے لیکن وہ جب تشریف لاتے آپ خود دسترخوان سجاتے خود آپ کھانا ان کے سامنے پیش فرماتے اور جیسے ایک میزبان اپنے مہمان کا احترام کرتا ہے اکرام کرتا ہے اسی طرح کرتے حالانکہ آپ کے شاگرد تھے. سبحان اللہ. تو کردار اخلاق علم اخلاص عشق اور محبت سب کچھ اپنے نقطہ کمال پر جائے. سبحان اللہ. جو اکابرین امت نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے صاحب ذرا آغاز تو کیجئے. میں تو حیران ہوتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر دیگر اکابر کو اٹھا لیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ فریفتہ ہیں آپ کی شخصیت میں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی اور بالکل یہ بات مسلمہ ہے اور یہ بات اکثر ہم کرتے ہیں کہ معاصرین ہم عصر حضرات اور افراد جب کسی کی مدحت کریں اور کسی کی شان بیان کریں تو حقیقاً وہ جو ہے وہ قابل مدحت اور قابل ثنا ہوا کرتا ہے. تو امام مالک کے معاصرین نے اور پھر ان کے بعد کے بزرگوں نے اور یہاں تک کہ اساتذہ جب اپنے شاگردوں پر فخر کر رہے ہوں اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو امام مالک کے گھر کا رستہ دکھا رہے ہیں تو اس سے آپ بتائیے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مالک کی جو فقاہت تھی آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ تھا وہ کتنا عظمت اور کتنی شان والا تھا. اہل بیت کے گھرانے والے جن کے گھر کا رستہ دکھائیں. آئے ہائے کیا بات ہے. اچھا یہاں یہ بات میں عرض کروں کہ چونکہ امام شافعی کا ایک خاص تعلق محبت الفت کا اور عقیدت کا ہے تو انہوں نے یہاں پر ایک بات ذکر فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک جو ہیں اللہ رب العزت کے جانب سے حجت ہیں تابعین کے بعد. کہتے ہیں مالک حجت اللہ تعالی علی خلقی بعد التابعین یعنی تابعین کے بعد اللہ کی حجت کے طور پر امام مالک یہاں ہمیں موجود نظر آتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور مقام پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اذا جاء الاثر فمالک النجم. فرمایا کہ جب کوئی حدیث امام مالک کی روایت سے تمہیں پہنچ جائے یعنی کوئی اثر جو طریق تمہیں امام مالک کے رستے سے تمہارے پاس پہنچ جائے فرمایا اس حدیث کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لینا کیونکہ علم حدیث کے وہ درخشندہ ستارے ہیں. اللہ. تو انہیں جو ہے نجم کہہ کر پکارا گیا ہے. یہ اسی احتیاط کے سبب سے تھا جو احتیاط آپ جو ہے حدیث کو لینے میں اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں روا رکھا کرتے تھے. اور پھر اسی حدیث کا فیضان ان کی شخصیت میں ہمیں اسی اعتبار سے نظر آیا کہ جو فرمان رسول کا اتنا احترام کرتا ہے جو شہر رسول کا اتنا احترام کرتا ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا احترام کرتے ہیں. ہزار خواہش کے بعد بھی آپ اپنے اس مدینۃ النبی کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں. یہاں پر جو ہے حضرت مصنع بن سعید نے یہ بات ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات میں میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی. اللہ اکبر. اور جب حج کی آرزو بہت زیادہ ہو گئی تو ایک رات خواب میں ہی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ دیکھنے کا بڑا من چاہتا ہے. مجھے اگر یہ بات ارشاد فرما دیں کہ میری کتنی عمر باقی ہے اگر میرے پاس اتنا اسپیس ہو تو میں اللہ کے پاک گھر کا طواف کر کے آ جاؤں. کیا کمال واقعہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک دست کرم آگے بڑھا دیا اور پیچھے کر دیا. اب آپ انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اس سے وہ نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی شاید حضور کہہ رہے ہیں 5 دن چپ فرما رہے ہیں 5 ماہ یا 5 سال 5 ہفتے. ابن سیرین کا دور ہے تعبیر الرؤیا کے امام ان کے پاس بھیجا کہ بھائی جاؤ بتانا نہیں کہ یہ خواب امام مالک کا ہے
ان سے اس کی تعبیر پوچھ کر آؤ. پھر وہ بھی تو ابن سیرین تھی, کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ خواب دیکھا کس نے؟ یہ خواب جس نے دیکھا ہے وہ کوئی بہت بڑا عالم ہے. کہا کہ حضرت جس نے مجھے بھیجا ہے نام لینے سے منع کیا ہے. ایک جملہ اور فرمایا انہوں نے, بہت بڑا عالم ہے, اور اس وقت مدینے میں امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے, بتا بھی دیا. پھر کہا کہ جاؤ ان سے اجازت لے کر اور مجھے اپنا نام بتاؤ. امام مالک نے کہا جاؤ میرا نام بتاؤ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تعبیر اپنے اعتبار سے فرمائی. کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاید تم سے اسی محبت کا اظہار چاہتے ہیں اور یہ بات تمہارے سامنے واضح نہیں ہو رہی. اسی محبت میں ہی جب تم دنیا سے جاؤ گے تو پھر دنیا دیکھے گی, رہتی دنیا تک یہی تذکرے ہوتے چلے جائیں گے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور پھر یہ حقیقت حال ہمیں نظر آئی کہ حضور کے ادب اور احترام کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایسا اوڑھنا بچھونا بنایا کہ اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ کو نفلی طور پر جانے سے زیادہ اس بات کو مقدم کیا کہ شہر رسول کی زمین میرا مدفن ہو جائے, اور کل قیامت کے دن جب اٹھیں تو حضور کے مبارک قدموں کی جانب سے اٹھ رہے ہوں اور جنت البقی کے ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہم چلتے چلے جائیں. یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مشرب ہے, جو مشرب ان کے اکابرین کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے, ان کے شاگردوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے. اور انہوں نے اپنی ذات کو جس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ سر تپا مؤدب بن کر اور سر تپا ادب رسول کا استعارہ بن کر بتایا. آپ یقین جانیے کہ اگر اس سبق کو حاصل کر لیا جائے تو آج علم کا وہ اصل جو نور ہم سے جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, وہ اصل نورانیت ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یقیناً وہ حدیث پاک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ہوگی کہ جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مرے. سبحان بالکل بالکل حقیقت ہے. کل بروز محشر مجھ سے شفاعت کروں گا. ویسے تو ظاہر آپ تو شافع محشر سبھی کی شفاعت فرمائیں گے, بالکل, لیکن وہ جو ایک سپرلیٹو ڈگری ہے مدینے والوں کے لیے, وہ سرکار علیہ السلام. دیکھیں ہم جیسے گناہگار جب یہاں سے مدینہ تو رسول جائیں تو اس سے جدا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں کہ واپسی پر کیا کیفیات ہوتی ہیں. جنہوں نے آنکھ کھولی تو شہر نبی تھا, بچپن گزارا تو شہر نبی تھا, جوانی ہوئی تو شہر نبی ہے, اور پھر تمام کا تمام فیض لے رہے ہیں اور لٹا رہے ہیں تب بھی شہر نبی ہے. تو اس محبت اور الفت کی کیفیت کو کیا ذکر کر سکتے ہیں. اس پر میں یہ جملہ بھی ضرور عرض کروں گا, یہ امام مالک ساری زندگی آرزو اور تمنا کرتے رہے, اور اسی شہر کے ایک باسی ہیں جنہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی شہر میں انہوں نے حضور کی گود میں کھیلے ہیں, لیکن حضور کے دین کی خاطر انہوں نے شہر نبی کو چھوڑا ہے, اور حضور کے دین کے احیاء کے لیے اور اس کے علم کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس ذوق اور اس کیفیت کا حقیقی معنوں میں امین. کیا بر وقت آپ نے بات کی ہے کہ ایک امتی, ایک غلام مدینے کی مٹی کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ وہ خاک شفا بھی ہے اور وہ وسیلہ شفاعت بھی ہے, اور دین کی وہی بات ہے کہ بقا کے لیے, اس کی زندگی کے لیے جن کا مدینہ ہے اور ان کے نواسے نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیسے چھوڑا ہوگا. کیا خوبصورت آخر میں آپ نے بات فرمائی. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. آدھے سر کے درد کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے.